جناب سے میں آپ کو سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کس بات کی کہ آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور کا چھڑکاؤ کیا ہے۔ مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے وہی محبت کرتا ہے جس پہ اللہ اپنا نور چھڑکتا ہے۔ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کا چھڑکاؤ ہوتا ہے وہی ولی کے قریب جاتا ہے، اسی کے دل میں ولی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات اپنے وقت کے عظیم المرتبہ عالم اور امام الصوفیہ مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو میری مبارکباد پہلے آپ کو قبول کر لیجئے، اور اب میں بڑے احترام سے محترم المقام ڈاکٹر محمد ظفر اقبال صاحب نوری اور مولانا عثمان نوری صاحب چلے گئے، ان کو بھی میرا سلام پہنچا دیجیے، اور محترم بھائی علامہ سید محی الدین قادری پیر پاشا صاحب قبلہ، محترم بھائی سید حیدر پاشا صاحب قبلہ، اور میرے بہت ہی مہربان بھائی محترم سید بدر الدین قادری احمد پاشا صاحب کے فرزندان گرامی قدر سید شاہ عماد الدین قاضی حامد پاشا اور سید شاہ نجم الدین قاضی ثاقب پاشا صاحب اور تمام اہلیان محفل مبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ لوگوں کا اس مجلس میں بیٹھنا آپ کے لیے سعادت مند ہے، میرے لیے خوشی، سعادت مندی کے ساتھ ساتھ خوشی اس بات سے ہے کہ یہ میرے سرکار ملتانی پاشا کا اس کی مبارک تقریب ہے، اور برادر محترم حضرت حیدر پاشا صاحب کی خواہش تھی کہ میں آپ کے درمیان میں آؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع عطا کیا۔ تو خوش نصیبی سے میں امریکہ میں تھا، اسی دوران یہ موسم عرس آ گیا۔ اب پہلے چونکہ میرے فرزند گرامی سید ابوبکر قادری حسن پاشا صاحب کی درخواست تھی تو میں ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس مسئلے پہ کچھ بولوں گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ صوفی اور ولی کا تعلق کیا ہے، اس لیے کہ دو الگ الگ لفظ ہیں، ایک صوفی اور ایک ولی ہے، تو اس میں تعلق یہ ہے کہ تصوف جو ہوتا ہے وہ کوئی درسی نظام نہیں ہوتا۔ تصوف میں کسی استاد کے پاس کوئی درسی نظام لغت وغیرہ سے وہ حاصل نہیں ہوتا، تصوف حاصل ہوتا ہے نظروں سے، تصوف حاصل ہوتا ہے صحبت سے، جس کی تعریف مختصر اتنی جگر مراد آبادی کے شعر سے کر دیتا ہوں میں۔ محبت عام صحیح، عرفان محبت عام، ہاں فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ تو یہ دراصل یہ باطنی عمل ہے، اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صوفی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صوفی کوئی پڑھا لکھا یا فارغ ہو یا ادب کا یا فقہ ماہر ہو، نہیں، وہ بغیر پڑھے بھی صوفی ہو سکتا ہے اگر اس کا خلق پڑھا ہوا ہے، اگر اس کا خلق تعلیم یافتہ ہے تو وہ پڑھا لکھا۔ ظاہر میں اب یہ تعلیم ضروری ہے، یہ حکم نبی ہے، اس کا احترام ضروری ہے، بالکل صحیح ہے، مگر اب ظاہر میں ظاہر کا جو عالم ہے اور صوفی میں فرق کیا ہے کہ ظاہر کا عالم کتاب بتاتا، صوفی خدا بتاتا۔
انہیں اللہ کی بات کرتا، انہیں اللہ کی کتاب کی بات کرتا، انہیں اللہ کی بات کرتا۔ تو جب صوفی اپنے مقام پہ جب پہنچ جاتا، پہلے تو درس ہے اس کا تصوف کا ایک مسلسل ہے، تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ صحبت سے حاصل۔ صحبت سے کیسا حاصل ہوتا؟ تو اس پہ آپ کو اچھی مثال میں مولانا شیخ سعدی علیہ الرحمٰن سے گلستان سے دے دیتا ہوں، شاید آپ کو صحبت کا اثر سمجھ میں آ جائے کہ ایک روز ساری صاحب قبلہ کے ہاتھ مٹی لگی، تو ساری صاحب مٹی سے پوچھے، اے مٹی تو مٹی ہے یا عبیر ہے یا مشک ہے؟ خوشبو کہاں سے تیرے میں یہ خوشبو کہاں سے ہے؟ تو مٹی بولی میں تو میری اصل تو مٹی ہے، مگر میرے پیٹ میں پھول اور پتے ہیں، تو ان کی سنگت سے میرے میں یہ کیفیت تو صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اب دیکھیے آپ جب کسی ہریالی میں جاتے تو آپ کی طبیعت چاہتی ہے کہ اس میں لیٹ جائے، بڑی سوندھی لگتی وہ مٹی، وہی مٹی اگر سڑک کے آپ کے اوپر پڑ گئے تو بغیر شاور کے آپ چین سے بیٹھ نہیں سکتے۔ تو صحبت یہ ہوتی ہے۔ تو جب صوفی اپنی صحبت یہ تمام چیزوں سے جب فارغ ہوتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی دوستی کا اس صوفی سے اعلان کرواتا ہے تو ولی ہوتا ہے، اب اس کی ولایت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ جب صوفی کامل ہو گیا تو ولی ہوا، تو اس کی ولایت کا اعلان ہو جاتا، اب لوگ اس کو جاننے لگتے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ اب اس کے بعد اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں ایسی میرے پاس مثالیں ہیں، اگر ڈاکٹر صاحب اجازت دیں، آپ کو اجازت دیں تو لمبی بات ہو سکتی ہے، مگر میں مثال کے طور پہ بتاتا ہوں۔ ایک صوفی بڑی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور میرے شہر کے بہت عظیم المرتبہ علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں جو سب سے بڑے عالم تھے، جو نظامیہ کے شیخ تھے، وہ اپنے ہماثر علماء سے اور کچھ شاگردوں سے بولے کہ میں 50 سال سے قرآن شریف کی تفسیر بیان کرتا ہوں، مگر جب میں اس آیت پہ آتا ہوں تو مجھے لرزہ طاری ہو جاتا ہے، مجھے لرزہ طاری ہو جاتا ہے کیونکہ میں یہ آیت میرے پہ کھل نہیں رہی۔ لوگ بولے کیا ہے؟ تو سورہ ہود کی آیت ہے کہ توکلت علی اللہ ربی و ربکم ومن دابۃ الا یأخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ بولے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والے ہر ایک کی چوٹی خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، زمین پر چلنے والے ہر ایک کی چوٹی میرے قبضہ قدرت میں ہے، اور میرا رب صراط مستقیم پہ ہے۔ اب اس کو اگر ظاہری الفاظ میں سمجھ لیں تو دوزخ کا گناہوں کا کنسپٹ ہی ختم کر دینا پڑتا، اس لیے کہ جب میری چھوٹی خدا کے ہاتھ میں ہے تو خدا اور صراط مستقیم پہ ہے، تو میرے کو کہاں لے جا رہا؟ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو پھر اب یہ جو عذاب جہنم یہ تمام قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے، جس کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اس کا کیا کریں؟ تو یہ پریشانی لاحق ہو گئی۔ تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا انہوں، دیکھ رہے کہ میاں اتنی پریشانی کیا بات ہے، کیوں؟ ہاں آپ پہلے تو لوگ بولے ہاں فرمائے صوفی صاحب آپ کو، تو بولے دیکھو تم کہاں بھٹک گئے، تم صراط مستقیم سے سیدھا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف چلے گئے۔ نہیں، ذات کا صراط مستقیم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ذات وقت واحد میں کائنات میں محیط ہے، تو ذات کا صراط مستقیم نہیں ہوتا، صراط مستقیم صفات کا ہوتا۔ یہ رزاق ہے، یہ مومن ہے، یہ مہیمن ہے، یہ کریم ہے، یہ جبار ہے، یہ رحیم ہے، تو صفات کا صراط مستقیم۔ تو بولے ہاں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ تو بولے ایک صفت اس کی مذل بھی ہے، ذلت دینے والا، اس صراط پہ لے کے ڈال دیا انہوں نے۔ تو وہ جو عالم تھے وہ میرے آنکھوں کے سامنے اپنے شملہ اٹھا کے ان کے پیروں پہ رکھے۔ تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ یہ جو علماء کرام جہاں قرآنی آیات کے اوپر دشواری ہوتی تو کسی اہل دل سے اہل اللہ سے مدد طلب کر لیتے، تو ان
बड़ी आसानी से वो समझा देते थे। अब आज क्या हो रहा है कि खुद से भी ये हो गया कि मुझे तो चाहे होगा, इनसे क्या पूछना। तो लिहाजा टेढ़ी बिंगी जो है रिवायतों को डालते जाओ। और हमारे मासूम मुसलमान जो है, अब क्योंकि पढ़ने का शौक नहीं है, टाइम नहीं है, तो लिहाजा वो जो जौक वाले हैं वो ट्रांसलेशन गूगल, मौलाना गूगल है, अब मौलाना गूगल पे ट्रांसलेशन। अल्लाह की कसम, अगर आप वो ट्रांसलेशन पे भरोसा करिए, कभी दीन का सही रास्ता आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको एक जिंदा मिसाल बताता हूँ। मैं अभी की भी मेरे भाई रास्ते में हमारे भतीजे हामिद भाई साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी। अल्लाह ताला फरमाया कि वाअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। जितने ट्रांसलेशन देख लीजिए उसमें यह है कि यकीन यानी मौत के साथ, यानी मौत आएंगी तेरे को। समझ में नहीं आ रहा कि भाई वाअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, यातियकल यकीन, तो बोले मौत के साथ तो वो तो काफिर को भी तो उसको भी मौत अल्लाह का यकीन हो जाता। मगर क्या करेंगे, रिवायत बड़े बड़े सहाबा किराम से उसमें अब सोचना पड़ा कि क्या है। तो ऐसे मामला में बेशक अगर कोई सहाबी का जिक्र आ जाए तो अदब और हमारा तकादा यह है कि उसको मान ले। मगर आपका जबजबी हमारा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी बहुत अरबी समझ में आती है हमको भी, हमारे याद की अकल यकीन के साथ मौत का कोई ताल्लुक नहीं दिख रहा। ठीक है उनके लिए होगा, मगर अहलुल्लाह के पास वही है जो मौला अली फरमाए। मौला अली से लोग पूछे, अली आपने अपने रब को देखा है? तो फरमाया उस जात की कसम है जिसके हाथ में अली की जान है, मैं बगैर देखे सजदा नहीं करा। मैं अपने रब को बगैर देखे कभी सजदा नहीं करा। अल्लाह अली के गुलाम है, बाबे विलायत खुलता है अली का दरवाजा से। तो इस तरीके से उलमा की सोहबत आपको जरूरी है, मगर जब तक के कोई वली ना मिले, जो अहलुल्लाह ना मिले, तो आपको सही तारीफ आपके कुरान की आपको नहीं हासिल हो सकती। तो अब इसी बात ने जब देखा तो मैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं मुझे इसी आयत उनकी तारीफ में कि यहाँ पर यकीन से मुराद क़ल्बी सुकून और मिलान नसीब और वो लिखाए बारी ताला से होता है। अब मैं आपको बड़ी ईमानदारी की बात बताता हूँ। मेरे वालिद गिरामी सख्त बीमार हो गए। तकरीबन डॉक्टर पूरे बोले कि भाई किसी वक्त भी जो है मिसाल हो जाता है। बहरहाल हुआ है कि हमारे सरकार है मशहूर सरबानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी हमारे बुजुर्गों में है, सरकार किराए पे सरकार की औलाद है। और वो उस हालत में क्योंकि हम लोग जा रहे थे वहां था वहां पे, तो बोले कि मैं भी बोल नहीं सक रहे थे, बात भी नहीं कर सक रहे थे, मगर वो इशारे से बोले कि मैं भी चलता हूँ। उसी हालत में हमको लेके गए, दूसरे दिन ला लिए, अल्लाह उसके हबीब की वास्ता दूसरे दिन उठ के बैठ गया। उसके बाद बोले मैं सुन रहा था तुम लोग बोल रहे कि भाई मरते 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 मेरे को कोई इतना मिली नहीं, कैसे बोली? परसों माला जपा ना उसका, परसों याद करा मैं माला जपा, तो बुलाने से पहले इतना नहीं देता ये है हत्ता आया दिया में जिससे मिलना है उसकी मुलाकात क्या है। अब ये बात नामुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। कुरान फरमाता है, हदीस है, हदीस शरीफ है, क्या है कि नहीं सॉरी नहीं आयत कुरानी है कि वो आमा है मन कान फी हाज़िही आमा व हुवा फिल आखिरह। अब इसके ऊपर एक बुजुर्ग शायर एक शेर में जो, क्योंकि हजरत बहुत ही माशाअल्लाह बड़े बुलंद पाए शायरी फरमाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने फरमाया कि इमरोज न दीदी तो अगर हुए सनम इमरोज
دوست نہ بیوی تو اگر ہوئے سنم رہا اللہ بخیال مدر سے جاننا چاہیے کیسا پہچان کریں گے. تو یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے. اولیاء اللہ اس زمرے سے تعلق رکھتے ہیں. اب ان کا ضروری ہے کیا؟ اب اس کے اوپر ایک بات میں آپ سے بتاؤں گا. ہاں تو بڑھ جانا شیئر پڑ جاتے جو ہے جو اس دنیا کا اندھا ہے وہ اس دنیا کا اندھا ہے. کیا جب نہیں دیکھیں گے تو وہاں کیا دیکھیں گے؟ کس سے پوچھتے پھریں گے ملاؤ ملاؤ ملاؤ. ارے جس کی عبادت زندگی بھر کرا اس کو پہچانا نہیں. زندگی بھر جس کو سجدے کرا وہاں جا کے پوچھ رہا میرے کو میرے رب سے ملاؤ تو کس کی عبادت کرا پھر؟ اب اولیاء اللہ کا معاملہ ایسا ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے 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 موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا مارے پانی دریائے نیل راستہ بن گیا. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرے جو اپنے سے جو نادی نے تھے ان کو بینائی دیے. کیسا بول رہے ہیں؟ قرآن شریف میں ہے. تو پھر ان کی وراثت کہاں گئی؟ یہ عمل رک کر گیا. یہ عمل جاری ہے اولیاء اللہ سے. یہ عمل جاری ہے اولیاء اللہ سے. اب بڑی اجازت کے ساتھ اگر ڈاکٹر صاحب اور ہمارے بھائی پیر بجا صاحب اجازت دے تو میں یہاں پر اس حدیث کی تعبیر میں اس کی توجہ اس طریقے سے کرتا ہوں. کیا حدیث ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. میں ظاہر کی عالموں کو اس کا وارث نہیں مانتا. بڑے دعوے سے بولو. کیوں؟ اس لیے کہ وراثت میں کسب کی ضرورت نہیں ہوتی. سینکڑوں استادوں کے ساتھ گزرتا اس کے بعد اس کو سند ملتی کہ بھائی آپ فارغ ہوئے. پھر ان میں بھی جو ہے چند ہوتے جو اپنی مہارت کو پہنچتے. مگر ولی کو کسی کتاب کی کہو کہ وہ فیضان الہی ہوتا ہے. اس کو جس طریقے سے نبی کو نبوت بغیر کسب کے ملی, ولایت بھی بغیر کسب کے ملی عطا ہے. جیسے آج جن کی قرص شریف ہے ان کے بارے میں کیا محنت کریں. پیدا ہونے سے پہلے ان کو بشارت دیجیے پیرانے پیر ان کے والد کو کہ یہ تمہارا بیٹا بھی نہیں پیدا ہوگا. یہ ہے وراثت. یہ ہے وراثت. اس لیے کہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے پیرانے پیر سرکار آپ کے والد کو موتی دیے دے کے ہاتھ میں دے کے بولے کہ اپنے بچے کو کھلا دو, اپنی بیوی کو کھلا دو, اس سے تم کو لڑکا تولد ہوگا. وہ اپنی زوجہ محترمہ کو کھلا دیے, وہ حاملہ ہوئی. اب جس دن لڑکا جب آپ پیدا ہوئے اسی دن آپ فرمائیں کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس کا نام محمد رکھو اور یہ ولی ہے. تو بچپن سے آپ کے کرامات کا ظہور ہو گیا. تو یہ کیسا ممکن ہے؟ جس طرح کیونکہ انبیاء کی وراثت ہے نا, انبیاء کی وراثت ملی نا. تو وراثت سے وہی نہیں ہے جو آپ کو روان سے وراثت ہے. نہیں, یہ ان کی وراثت ہے جو روحانی وراثت ہے, جو باطنی وراثت ہے, جو معجزات کی وراثت ہے, وہ اولیاء اللہ کو منتقل. تو اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے ساتھ اب کرامات اگر سناتے بیٹھے کتابوں ڈھیرے پڑے کتابوں کون سا ایسا. اب آپ لوگ پنجاب کے رہنے والے, دادا کے سینکڑوں کرامات آپ کے سامنے ہیں, بابا فرید کے سینکڑوں کرامات ہیں, خواجہ اجمیر کے ہزاروں کرامات ہیں. تو کیا یہ غلط ہے؟ کیا نہیں, صحیح ہے. اس لیے کہ یہ ورثۂ انبیاء ہے.
یہ انبیاء اللہ اور انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بشارت دیجیے کہ علماء ورثۃ الانبیاء، تو صوفیاء کرام کو وہاں پر علماء الحق لیتے ہیں، علماء الحق لیتے ہیں۔ کیوں کہ بھئی میرے نبی آپ کا تو کوئی استاد نہیں تھا، ارے میرے دلیل خارجی کے تو 50 استاد ہیں نا، میرے نبی آپ تو بے پڑھے تھے، ہم تو سند والے بے پڑھے کے سند والا وارث کیسا ہوا؟ اب بڑی عاجزی اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ بھی پڑھے اور ہمارے بھائی جو تھے اناؤنس کر رہے تھے پہلے، انہوں بھی آپ بھی وہ آیت پڑھے اور آپ اپنے حساب سے ماشاءاللہ عالم آدمی ہے، بہت اچھی تشریف فرمایا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم۔ اب اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب اجازت دیے تو میں اپنی توجہ پیش کرتا ہوں۔ اگر ڈاکٹر ظفر اقبال نوری بیٹھ کے بولے کہ میں اپنے دوست کو تکلیف نہیں دیتا، کوئی نئی بات ہے، اس میں نئی بات کیا ہے؟ تکلیف دیتا ہوں بولا تو نئی بات ہوئی، میں میرے دوست کو تکلیف نہیں دیتا، ارے دوست بول دیا بات میں کافی تھا کہ انہیں تمہاری محبت کا مستحق ہو گیا، اس کے بعد میں یہ ایڈٹ کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کون کو کوئی خوف؟ ارے دوست بول دیا نا، آپ جب دوست بول دیے تھے تو اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ اضافی کلمات کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی میں 2 کوڑی کا آدمی جو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں آپ تمام سے میرا چیلنج ہے، کون آپ کے دوست کو تکلیف دینا چاہتا؟ دوست ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں میرے دوست کو حسن و ملال نہیں دیتا، سمجھ میں اتنی خاصیت نہیں لکھی ہے آیت میں، جو ہم لوگ ہر موقع چیخا مارتے، ہر جگہ چیخ مارتے تو پہلے سمجھو بات کو، آیت صحیح بے شک صحیح ہے، قرآن ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا راز یہ ہے کہ ظفر اقبال صاحب اللہ کے دوست ہیں، وہ فلاں صاحب ظفر اقبال صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کے کسی کام میں یا ان کے کسی پریشانی کی وجہ سے اگر ظفر اقبال صاحب ملول خاطر ہوئے تو اللہ کوئی آیت نہیں کرے گا۔ یہ راز ہے کہ آپ غوث اعظم سے محبت کریں، آپ غریب نواز سے محبت کریں، آپ داتا سے محبت کریں، آپ گئے عطر پیش کرے، پھول پیش کرے، کلام پاک کا تلاوت کرے، درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور مولانا پہ اب اس کے بعد میں آپ کے چڑھائے ہوئے عطر کی خوشبو، آپ کے پھول کی پتیوں کی تسبیح، آپ کے چڑھائے ہوئے آپ کے پڑھے ہوئے کلمات قرآن پاک سے درود پاک کے نذرانہ، کوئی اور کسی چیز سے ان کو راحت ہوئی، ان کی تسلی ہوئی اور انہوں غور کرے کہ یہ میرا غلام میرے کو اتنا پکارتا ہے، اللہ اس کے کام میں دیر کیوں ہے؟ میرا غلام میرے کو اتنا چاہتا ہے، اس کے کام میں دیر کیوں ہو رہی؟ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ کو پوری کرو، کیوں؟ وعدہ کرا میں میرے دوست کو حسن و ملال نہیں دوں گا۔ تو یہ ہے اصل راز اس آیت کا۔ ظاہر میں ہم پڑھتے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو حسن و ملال نہیں، میں نے دیا لیکن اپنے دوست کو ملال حسن اگر نہیں دیتا بولتے اس میں کیا خدمت ہے؟ تو غور کرنا پڑا، سوچنا پڑا۔ اسی لیے اولیاء اللہ کی صحبت سے آپ کے باطن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ ہر کام کرتے ہیں عبادت، ہر مقصد کیا، کوئی کام بتائیے، آپ گھر سے نکلے جلسے میں آنے کے لیے، جلسے میں آئے نعت سنیں گے، تفریح سنیں گے، یہ مقصد ہوتا۔ آپ ایک ہر قدم کے اوپر ایک مقصد ہوتا، تو کیا ہماری عبادتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ہے مقصد، کیا مقصد ہے؟ جنت، دوزخ سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ۔ چھوٹا مقصد ہے، بہت چھوٹا مقصد،
اس کی مثال ایسی ہے، جو جائز رہے تو چاہتے آپ اس کو، جائز نہیں رہے تو جو سے محبت نہیں کرتے، وہ محبت ہوتی جی تو میں اللہ کو چاہوں جنت کے لیے، میں اللہ کو چاہوں دوزخ کے خوف سے نہیں، میں تو میرے رب کو چاہوں گا، صرف میرے رب، میرا رب ہے، میرا رب ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، میرا خالق ہے، میں تو صرف اس کی عبادت کروں گا، خالصۃً للہ تعالی، صرف میرے لیے۔ بے شک یقین ہے، میں اگر میرے سے محبتی جیران رہ کے گھر کو آیا ہوں، نہ ہم کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ پھر معلوم تھا کہ حضرت پھنسے گا خاص دوست ہے، تو آنے کے بعد میں ہر چیز کا آرام ہے۔ تو جب کسی دوست کے گھر کو جا رہے ہیں تو ہم کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ بھی چائے ملیں گے یا پانی ملیں گے یا کھانا ملیں گا یا کچھ ملے گا، کیونکہ دوست کے پاس جا رہے ہیں۔ یقیناً جب انہیں پسند کریں گا تو آپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے گا۔ مگر میں گھر کو جیرانی بھائی کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میرے کو جیرانی بھائی کا مرغ پسند ہے، ان کے گھر کو صرف سیریل اور دودھ اچھا پلائے صبح میں، اس مقصد سے رہا تو زمین و آسمان کا فرق بدل جاتا کہ میں جنت کے لیے خدا کو چاہوں، نہیں، میں میرے رب کو۔ تو یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہی ہے، اولیاء اللہ کی تعلیمات ہی ہے۔ اب اس کی بہت اچھی مثال جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ملتی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہی کری بولا تھا، پھر بولا یاد ہے کہ 50 سال اللہ تعالیٰ حکم ہے، موسیٰ فلاں مقام پہ ہمارا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو 70 سال سے ہماری عبادت میں شاید جمعے کی نماز کرتے، تو اس کو جا کے بولو کہ ہم اس کی عبادتوں کو ضائع کر دیں، اس کے لیے دوزخ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کے بولے بھائی تیرے لیے بری خبر ہے، کیا ہے موسیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ تیری عبادتوں کو ضائع کر دیا، اللہ تعالیٰ تیری عبادتوں کو قبول نہیں کیا اور تیرے لیے دوزخ ہے۔ موسیٰ اللہ بولا تو جانتا میں کلیم اللہ ہوں، بولے ہاں میں جھوٹ بولوں گا؟ نہیں بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ شخص رقص کرنے لگا، رقص کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کے یہ علم تو میرے کو نہیں ملا، حالانکہ میں صاحب شریعت مصبی ہوں، مگر یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ جو دیوانہ میں اس کو دوزخ کی خبر دے رہا ہوں، یہ رقص کر رہا ہوں۔ تو کافی دیر دیکھ کے اس کے رقص کو، اس کو بولے بھائی میں تیرے کو جنت کی نہیں دوزخ کی بشارت دے رہا ہوں، اور مجھے تمہارا کام تم کر لیے، ہم کو ہمارے کام میں مست کرنا۔ بولے اس میں خوشی کیا ہے؟ پہلے اس میں خوشی یہ ہے کہ موسیٰ میرا رب میری طرف دیکھا، اولیاء اللہ کا یہ ہے فکر اولیاء اللہ۔ اللہ کی ضرورت کیوں ہے؟ ارے ضرورت ہے نا میرے بھائی، موسیٰ کو خضر کی ضرورت ہے تو تمہارے کو عالم کی ولی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اتنے بڑے بڑے دعوے نکل کرو، جاؤ کسی اہل دل کے قدموں میں بیٹھو، کسی اہل دل کے قدموں میں بیٹھو۔ موسیٰ کو بھیجا ہے نا صاحب شریعت مصطفی، اور جتنا ذکر قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا ہوا کسی نبی کا نہیں ہوا، سب انبیاء کا ذکر کو ملا تو ایک موسیٰ کا ذکر برابر ہو جاتا۔ اتنا ذکر کرے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ، وہ پیغمبر کو بول رہے کہ جاؤ ایک شخص سے ملے جو تم کو علم دیں گا۔ کیا دیا انہوں نے علم؟ کون سا علم تھا وہ؟ تو وہ علم تھا باطنی۔ تو اولیاء اللہ جو ہے یہ باطنی علم کی جاننے والے، یا ان کا کیونکہ ان کا معاملہ روح سے ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے کہ موت کے بعد انسان ختم ہو جاتا، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے، یہ ہمارا تجربہ بھی ہے، ایسا حقیقت میں ایسا نہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر ہمارے شہر کے بادشاہ کی فراست دیکھی جائے، جو ہمارے آخری جو بادشاہ تھے ہمارے دکن کے، عثمان علی خان، باز بھی گئے تو مولانا خیر الدین صاحب قبلہ جو ہے بہت بڑے واعظ تھے شہر کے، وہ واعظ فرما رہے تھے، تو وہ بڑی اس کا نامی تھا نبی خانہ، بہت بڑا ہال تھا، تو سینٹر میں جو ہے ممبر رہتا تھا، تو وہ سینٹر میں بیٹھ کے واعظ کرتے تو چاروں طرف سے جو ہے لوگ بیٹھ کے ان کو دیکھتے، تو
बादशाह सलामत आए, आके उन्होंने भी सामने बैठ गए। बैठ के जब बात सुनते सुनते बोले कि अच्छा मौलाना ये बताइए कि हयात बादल ममात के बारे में कुछ फरमाइए, मरने के बाद की जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। तो मौलाना जो है, अब बादशाह सामने ऐसा बैठे हुए थे, सवाल ऐसा करे तो मौलाना अपने खिताब को जारी रखते हुए, बयान वैसी था, तसलसल वही था, उन्होंने बादशाह की तरफ पीट कर दी और तसलसल जारी था। तो बादशाह सलामत जो है चीखा मारते हुए हा 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 करके चले गए। तो कुछ खुशामद पसंद लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि मौलाना आज आप दीन की अहमियत को जो है साबित कर दिए, आप एक आलिम की हैसियत को आज साबित कर दिए। क्या करा? बोले आप कुरान और हदीस बयान फरमा रहे थे, उन्होंने बीच में आकर टोक दिया आपको, आप जो मुंडी फेर लिए बुढ़ा पागल हो गया। अफसोस, मैं जवाब दिया, अब तुम लोग समझे नहीं, उन्होंने समझ दिए और जवाब से खुश होके गए। तो बोले आप क्या जवाब दिए? बोले मैं बात जारी हुई थी, मजमून वही था, तसलसल वही था। बोले हो, मैं चेहरा सामने से हटा लिया। ओहो, तो ये खबर की सूरत बन गई ना, बेसुरती हो गई। तो मैं उनसे बोला कि मरने के बाद में सब मामला वही रहता, सिर्फ सामने सूरत नहीं रहती। और एक मजे की बात उसमें यह है कि जब मरने के बाद कुछ भी नहीं रहता तो मेरे नबी पाक मेरे को खबर पे सलाम करोगे कैसे भेज रहे? मेरा नबी बोलता कि अस्सलाम वालेकुम खबर बोलो, अरे मार दिया अल्लाह, लोग जाकर जमीन में डाल मट्टी डाले उनके, अब नबी बोले जाओ सलाम करो उसको। तो क्या है ये रात को कहते हैं, इसलिए कि जो है सिर्फ सामने से पर्दा हटता, ताल्लुक कैसे रहते, ये आम लोगों की बात है। सालेहीन का तो, और मैं बड़े उससे बोल रहा हूँ दावे के साथ, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाए, इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमा रहे कि मैं 75 मरतबा नबी पाक को बहोश हवस में मिला। ये आपके तफसीर जलालैन के जलालुद्दीन सुयूती है, दो जलालैन उसमें एक जलालुद्दीन ये है। अब फखरुद्दीन इमाम इब्ने अरबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो फुतुहात मक्किया पूरी है, क्या है वो पूरी किताब? क्या है कि उनको नबी पाक ख्वाब में फरमाते उस मौके में लिख लेते, पूरी किताब फुतुहात मक्किया उसी पे होगी। जब किताब लिख दिए, चूंकि ये मक्के में थे उस वक्त दिनों, तो ये जो फुतुहात, अब दाहिर में तर्जुमा जो है उर्दू जबान में उसका फुतुहात का तर्जुमा ये कि विक्ट्रीज है, न सूफिया के पास फुतुहात जो है इल्हाम गैबी जो बारी ताला की तरफ से आपके खल्क में जो वारदात होते हैं वो फुतुहात होते हैं। सही बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब? तो अच्छा, तो आप जो है आपके जो वारिस होता आप लिख लेते हैं। अब लिख लेने के बाद जब किताब खत्म हुई तो फरमाया कि भाई लाख बोलो बशर हो, तो फायदा बशरी लगा हुआ है मेरे साथ, तो हो सकता कुछ गलती भी हो सकती इसमें, तो लिहाजा क्या करना? तो बोले वो नुस्खे को जो अब जमाने का बरू का अपना अंदाजा लगाइए, आप पुराने कागजों पे आ जाए, खतरा पानी डालो पूरा कागज मिट जाता। अब वो कागजात को लेकर कागज की छत पे रखा दिया और फरमाया कि अगर एक साल तक बारिश के पानी से या धूप की तमादत से अगर इसका जबर और जेल भी मिट जाए तो इसको जला दो। क्यों? मेरा कलाम में तो जल जाएगा, नबी का कलाम तो नहीं जलेगा। जब एक साल के बाद देखे तो बिल्कुल वैसी था, तो जब आप उसको तबाह कराए। इसी तरीके मौलाना रूम की मसनवी शरीफ पढ़ी थी आप, भाई मौलाना रूम किस मर्तबे के आदमी थे भाई? आप मसनवी में बेशतर हदीस की कोई रिवायत नहीं है। क्यों? वो फुतुहात है, वो
فتوحات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ان کو بشارت دیے، ان کو بولے بات یہ ہے۔ اب اس کی ایک مثال ایسی بتا رہا ہوں، میرا دعویٰ ہے یہ حدیث آپ لوگوں کوئی نہیں پڑھے ہوں گے، مولانا روایت فرمایا اس حدیث کو کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی پاک علیہ السلام امامت فرما رہے تھے، حضرت علی ابھی مسجد میں شریک ہونے، جماعت میں شریک ہونے کے واسطے پائے تو کوئی راستے میں کسی بوڑھے جو ہے یہودی کا کچھ مسئلہ تھا، تو اس کو جو ہے اس کو مسئلے کو حل کرنے میں دیر ہوئی تھی، تو یہاں پر جبرائیل نے آ کے رسول پاک علیہ السلام کو رکوع میں پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیے، رکوع میں پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیے۔ اس دوران میں سیدنا علی آئے، رکعت جائن کر لیے، بعد میں سرکار پوچھے جبرائیل تم کیوں کرے؟ بولے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ علی کی پہلی رکعت بھی سبحان اللہ۔ ایسے روایات ہیں۔ اب چونکہ بولنے والے صادق لوگ تھے، اسی لیے اب ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ فرمائے نا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھی بات ہے، سچوں کے ساتھ ہے تو روایت کرنے، اگر میں ڈاکٹر صاحب سے بات سنا، ڈاکٹر صاحب کچھ 4 دن سمجھتا ہوں تو میں بولا کہ ڈاکٹر نوری میرے کو یہ بات بولی تو میں بھی سچا ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ جو روایتیں بیان کرتے رہتا اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچی روایت بیان کرا اس کے ساتھ وہ بولا کہ اللہ نہیں، جو لا موجودہ الا اللہ کا خائن ہے اس کے ساتھ ہو۔ لا موجود ہے صوفیہ کا لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، سوائے صوفیہ کے پاس کوئی نہیں ہے کوئی موجود سوائے اللہ کے۔ اب اس کی دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک چونکہ سب عاشقان اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں اور سب جو ہے علی و حسن حسین کا فاطمہ کے ذکر سے ماشاءاللہ ہزاروں ڈالر لا کے دیے بھی لوگوں کو، تو میں بھی آپ کو ایک ذوق کی بات بتا دیتا ہوں۔ ایک بھی بات بھی ہے، دیکھیے آیت مباہلہ نازل ہوئی، اے نبی جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرو، تو مباہلہ کیا ہے؟ تو ایک دوسرے کی بدعا کرنا، تو جو حق پہ ہے وہ باقی رہیں گا، جو ناحق ہے وہ برباد ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان سے مباہلہ کرو۔ اب اس میں بول بھی دیا کس کو لانا، کیا بولا؟ انفسنا وانفسکم نساءنا ونساءکم ابناءنا وابناءکم۔ قرآن یہی ہے، اپنا انفسنا میں کوئی اشرہ مبشرہ کا صحابی بھی نہیں، کوئی ایک تو ارے صدیق اکبر تمہاری صدیقیت تو ہماری جان و مال قربان، تم ایسے عاشق رسول، ایسے دوست، تمہاری دوستی کی گواہی قرآن جو ہے اللہ قرآن کے پاس میں اللہ دیتا، تم جیسا دوست بھی انفسنا میں نہیں آیا۔ فاروق اعظم جیسا جو میرے باپ پہ نبی ہوتا تو فاروق ہوتا، بولے وہ ہستی بھی انفسنا میں نہیں ہے۔ انفسنا میں صرف علی ہے، نساءنا میں عورت بولتے سب سے پہلے گھر کی بیوی ہوتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، نہ نساءنا میں 9 بیویاں زندہ تھے اس وقت، وہ یہ سب جانو بیچارے، سب سے چہی تھی، سب سے پیاری، سب سے چاہنے آپ محبت کرنے والے ستنا عائشہ صدیقہ تو تھے، انہوں بھی نہیں، کوئی نہیں، صرف نساءنا میں ایک فاطمہ الزہرا۔ اب آ جائیے ابناءنا میں، ارے عبدالرحمن ابن ابو بکر، محمد بن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، یہ سب ابناءنا تھے نا، یہ سب
सब अपना आना थे और ये सब सैयदना हसन और हुसैन से काफी बड़े थे, तो बड़े होने की वजह से कलमा पहले पढ़े, सजदा का पहले करे थे, नमाज पहले पढ़े थे, क्योंकि पहले पैदा हुए थे ना। कोई नहीं, हसन और हुसैन दोनों। अब मैं एक मुफ्ती साहब से पूछा सवाल, बोला मुफ्ती साहब आपकी शरीयत में तो नाबालिग की गवाही कबूल नहीं होती। क्या ऐसा? और यहाँ पे गवाही के लिए 7 साल के हसन, 6 साल के हुसैन। किसको ले जा रहे गवाही के लिए? कोई नहीं। कायनात की उम्मत में अपना आना में सिर्फ हसन हुसैन, हाँ। निसा आना में सिर्फ फातिमा, हाँ। अल्फुसना में सिर्फ अली, हाँ। चलो कर लिए, आप मुख्तार कुल है, आपको इजाजत है, आप नबी है, किसी की हिम्मत। कोई तो आके बाद में तो सवाल करता, कोई सहाबी आपस में चपकलिश तो होती, आपस में एक दूसरे से तो बोल लेते क्या यार हमारे बच्चे किधर गए, हमको भी भूल गए रसूलुल्लाह कलमा का फंद हमारे को पढ़ा करना, और वहाँ पे गवाही को लेने का बोल गए। कई तो कोई रिवायत ज़ईफ हदीस, मौजू हदीस आ जाती, कोई नहीं, इसलिए कि वो सहाबा थे, इसीलिए वो सहाबा थे, इसलिए कि वो जानते थे कि नबी का हर अमल खुदा की मर्जी के मुताबिक, नबी का हर अमल खुदा के हुक्म से होता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाया कि कि मेरा नबी बगैर वही इलाही के कोई बात नहीं करता। अब इसमें राज क्या था भाई, सिर्फ ये चारों क्यों बोल दो? मस्जिद के तक रखिए, बाहर रह के मत समझाना मुश्किल हो जाएगा आपको, इसलिए बोल रहा हूँ। अहले सुन लीजिए आप, उसमें राज ये था, अरे मोहम्मद आज गवाही देने वाले सुनने वाले नहीं होना, देखने वाले लाओ। जो देख के गवाही दिए, जो मेरे को देखे है ना, उनको ला गवाही सुनो की नको मैं तो सुनेगा अपनी जगह, क्योंकि ये 4 नुफूस कुदसिया नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ के साथ ही पैदा होते, इसीलिए वो है पंजतन, ये उसकी हकीकत। इसीलिए कायनात की कोई ताकत उनकी उरूज, उनकी बर्तरी, उनकी बुलंदी, उनकी अजमत को नहीं घटा सकते। तुम लाख कोशिश करो, ये तुम लाख कोशिश करो, उनकी बर्तरी बुजुर्गी नहीं कम कर सकते। क्यों? कि वो मोहर अल्लाह की तरफ से उनसे अजल में लग चुकी है, अजल में वो मोहर लगी, और क़यामत के दिन देखेंगे कि क्या है, अल हसन और हुसैन सैयद शबाब, जन्नत के मालिक कौन है? दिल फातिमा आपके बेटे। तो जन्नत कितनी है? अमेरिका की होती, कुर्रे अर्ज की नहीं। कुरान पाक फरमाता है कि जमीन और आसमान जब दोनों को मिला दिए तो उससे उसी तरह जन्नत, उसकी मिल्कियत किसको दी गई? क्या उनके वो लोग असल मालिक थे। तो ये तमाम चीजें अहलुल्लाह की मोहब्बत में, अहले दिल की मोहब्बत में मोहब्बत, इसलिए कि जाहिर का इल्म हासिल करना फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है, मगर उसके आगे एक इल्म होता कि वो उसके बाद की बात जाने, उसको जाने। इसके ऊपर एक अच्छी मिसाल देता हूँ मैं आपको कि बोली शाह कलंदर रज़ी अल्लाह ताला, पानीपत आए, वो आलिम दीन थे, दीन की तबलीग के लिए आए थे। उनका नाम था शाह शरफुद्दीन। ये बोली कलंदर नाम नहीं था उनका नाम शाह शरफुद्दीन था, और वो इमाम अबू हनीफा के औलाद से, और बैत उनका मौलाना रूम से है।
خالی پتہ ہے تبلیغ کے لیے دین کے احکام کی تعلیم کر کے لوگ بولے کہ مولانا لوگ تو نماز ہو رہے ہیں، ہمت ہے تو مسجد کو نماز پڑھاؤ، وہ مسجد بیٹھا ہوا ہے اس کو نماز پڑھاؤ، گئے جا کے السلام علیکم وعلیکم السلام، چلیے نماز کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں کرتا کیا؟ انہوں نے کوئی انکار نہیں کرتے. چلو آ گئے، آنے کے بعد بولے کہ نماز پڑھائیے آپ، اور وہاں پڑھنے کے قابل نہیں ہوں، پڑھاؤں گا آپ سے. پڑھ ہی نہیں سکتا میں، برکت کے لیے آپ پڑھا دیتے. اچھی بات. کھڑے ہو گئے محمد میں، پیچھے موزن خامد دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ ہو گئے. نہیں ہے کوئی معبود تو جھک مار رہے کھڑے لے کے. اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں ہمیں؟ ہو گئے. اشہد ان محمد رسول اللہ پہ حاضر ہو گئے. تو مولی شاہ قلندر بڑی پریشان، نماز ختم ہوئی، پکڑ لیے، پکڑ کے بولے حضرت یہ راز کیا ہے؟ تو بولے بہار لا الہ الا اللہ کی منزل بڑی آسان ہے، اس کو رکھ دینا پر ہٹ جانا، اس کو رکھ دینا پر ہٹ جانا. محمد رسول اللہ کی منزل بڑی مشکل. کیوں؟ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے اس جناب میں ادب لانا ہے، اس کا ساتھ ہوتے ہوئے اس جناب میں ادب بجا لانا ہے. تو یہ بات کا جب اثر ہوا ان پہ تو انہوں جا کے دریا میں کھڑے ہو گئے. تو ایک خاک ملا میرے کتنے برسوں سے کتابوں پکڑا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں سمجھ سکا تھا آج تک. وہ مجھوب میرے کو اس طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھا رہا، تو میرے کو ملا ہی نہیں کچھ. میرے ضائع ہو گئی زندگی، دریا میں کھڑے تھے. کئی دن رات گزر گئے، جب بالکل موت کے قریب آ گیا معاملہ، بالکل آخری وقت کے قریب آ گیا وہی حالت میں، تو مولا علی تشریف لائے بولے باہر نکل. وہ جو باہر نکلے تو قلندر ہی لے کے نکلے. تو اسی لیے ہو گیا کیونکہ علی کی بو لگی تو بو علی ہو گئے. اسی طریقے سے مولانا روم بیٹھے، آپ ڈاکٹر صاحب بیٹھے کنفرم کرا لیجیے آپ لوگ. وہ ظاہری علوم کے اپنے وقت میں روم کے سب سے بڑے عالم تھے. فتوا دینا، درس و تدریس کام تھا. جب شخص تبریز تشریف لائے تو ان کی کتابیں پانی میں ڈال دی. یہ کیا مزاق ہے؟ میرے برسوں کی محنت اور اتنی نایاب کی کتابیں، اتنا کتابیں ختم میں کیا مچھلیوں سے کتاب لیے جیسی کی ویسی تھی وہ نہ، وہ کتابیں پانی میں سے باہر ہے نا، تری نہیں ہے، خشک ویسی کی ویسی ہے. تو مولانا پوچھے یہ کیا ہے؟ تو مولانا یہ حال ہے، تیرے پاس خالی خال ہے. یہ حال کی دنیا ہے اور تم خال کی دنیا میں رہیں گے بہت بڑا. تو وہ بات کا اثر ہے کہ انہوں پورے کتابیں چھوڑ کے انہوں شخص تبریزی کی غلامی میں لگ گیا. اب غلامی بھی کس مرتبے پہ چلے گئی؟ بول دے کہ بھائی گفتم آ کے اس وقت سن سے منو خدایا. اور یہ لیول پہ آگے بات تو کیا ہے کہ اولیاء اللہ کی اہمیت ہر دور میں امام اعظم کو بھی ضرورت پڑی، امام شافعی کو بھی ضرورت پڑی، امام احمد ابن حنبل کو بھی ضرورت پڑی. یہ جتنے ائمہ تھے وہ اپنے وقت کے اولیاء اللہ کے خدمت گزار تھے، ان کے عقیدت مند تھے. کیوں کہ اصل سے محبت تھی ان کو علم دین کی سچ بات سمجھنے سے غرض تھی. تو یہ نہیں دیکھتے، ان کو معلوم تھا کہ بات سچ جو ہے ان کے پاس ہے، تو جہاں رکاوٹ ہوتی ان سے جا کے اصلاح کرا لیتے. تو ان کے علم میں بھی جو ہے چار چاند لگتے چلے گئے. اب آج کے لوگ بولے کہ نہیں ابھی اولیاء اللہ سے جو ہے ایسا ہو گیا کہ استغفر اللہ ماحول ایسا بنا دیے کہ اگر ولی کا ذکر کرے تو یہ جو عقیدے کے لوگ سمجھتے کہ ہم لوگ استغفر اللہ کے رام کسی نے بھگوان کا ذکر کر رہے. اس لیول پہ ایسا دکھ رہا کہ بھائی ایک ولی کی گفتگو کرنا استغفر اللہ ایک گناہ ہے.
اور جبکہ اللہ تعالیٰ کی خاص محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو پانے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک ہی ذریعہ ہے اور یہ اللہ سے محبت ہے۔ اور آپ اس طریقے سے ماحول بنا دیے کہ نہیں غیر ایک چھوٹا سی موضوع نہیں کوئی تکلف نہیں، آپ ڈانٹ دیجیے، بول دیے بند کرو تو بند، بکواس بند کرو بند کر دو۔ دیکھیے میں آج سے اب چونکہ بہت سارے جو بچے ہیں آپ لوگوں کو آخر بہت اچھی بات بتا دیتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا، یہی ہے نا کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا۔ ان کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ تو یہ میں تقریباً 30-35 سال پہلے سعودی عرب میں کچھ لوگوں سے بحث ہوئی تھی، اچھا 35 سال کے اوپر ہوئے، اس وقت میں کرا تھا، تو میں اس کو دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ ہمارا بابا جو ترجمہ آپ لے کے چل رہے ہیں اور جو عقیدہ آپ لے کے چل رہے ہیں وہ حساب سے تو ہم لوگ جی نہیں سکتے ہیں، ہم لوگ زندہ ہی نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ پیدا ہونے سے مرے تک ہر لمحہ غیر کی مدد ہے، ماں کی مدد، باپ کی مدد، بھائی کی مدد، دوست کی مدد، نوکر کو مالک کی مدد، مالک کو نوکر کی مدد، بادشاہ کو رعایا کی مدد، رعایا کو بادشاہ کی مدد۔ بغیر مدد غیر کے کیسے جی سکیں گے؟ تو آپ جو بات چلو ہمارا چھوڑو، انبیاء غیر اللہ سے مدد لیا نا یار، انبیاء لیے، قرآن پڑھو، عیسیٰ علیہ السلام بول رہے من انصاری الی اللہ، ڈاکٹر صاحب صحیح ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ، سبحان اللہ، ان کے چاہنے والے بول رہے ہمیں اللہ کی مدد کر، سبحان اللہ۔ اور نبی کریم سے بڑھ کے اللہ کو جاننے لگے آپ لوگ، نبی کریم سے بڑھ کے اللہ کو جاننے لگے آپ لوگ۔ نبی کریم بول رہے ہیں کہ صحابہ سے کہ جب مال لے کے آؤ ہتھیار بنانا ہے، اپنے مال لے کے آؤ جنگ کی تیاری کرنا ہے، ہتھیار بنانا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے منگایا تھے، جیسا بدن میں 5000 فرشتے آئے تھے ہتھیار لے لے کے، ویسے آ جاتے نا ہمیشہ۔ تو یہ کئی کی وجہ سے صحابہ گئے، صدیق اکبر گھر کا گھر لے کے چلے جا رہے، فاروق اعظم اپنا لے کے، ہر صحابی اپنے حساب سے جو ہے مال لا کے دے رہا، ان کا مال استعمال ہو رہا، تلواریں بن رہے، گھاتے جو بھی ہتھیار بن رہا۔ تو پھر رسول اللہ آپ عبداللہ ابو بکر عمر سے صحابہ سے کیوں مانگے؟ آپ غیر اللہ سے مانگے آپ؟ تو بولے نہیں آپ عالم نہیں ہیں۔ ہاں جاہل ہوں، کوئی شک نہیں ہے میں عالم نہیں ہوں، میرے پاس کوئی سند نہیں ہے، سند نہیں ہے، علم نہیں ہے نہیں بول رہا ہوں، سند نہیں ہے، ڈیپینڈ کر لے کے بعد میں کر لو، بعد میں آپ جو ہے تو بولے نہیں، دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندوں سے مانگ سکتے ہیں، یہ سنت انبیاء ہے۔ کیا ہے؟ زندوں سے مدد لینا، زندوں سے مدد لینے کی اجازت ہے، مردوں سے مانگنا شرک ہے۔ چلو ٹھیک ہے، قائل رہو اپنی بات پہ، اپنی بات پہ قائل رہو، اس کے بعد پلٹی مارنے دوں گا۔ پکے بات قائل ہے، آپ زندوں سے مدد لے سکتے؟ تو بولے ہاں، اب قرآن پڑھی جائیے، اللہ تعالیٰ شہید کو زندہ بولا، ابھی امام ڈاکٹر صاحب تلاوت فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کرو۔ دو جگہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تم لا تشہدون ہے، ایک جگہ یہ ہے کہ یرزقون بھی، کہ ایک جگہ ہے کہ تم کو علم ہے، ایک جگہ ہے کہ ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ یہ کس کے بارے میں بولا؟ شہداء۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غوث اعظم شہید ہے، غریب نواز شہید ہے، داتا حجی شہید ہے؟ نہیں ہے، نہیں، یہ بڑے درجے کے شہید ہیں۔ اس لیے کہ جہاد کی حدیث پڑھی جائے، سرکار کیا فرمائے جب جہاد کا حکم آیا تو بولے کہ چلو ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جائیں۔ تو یا رسول اللہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ نفس کا جہاد، اور ولی ہوتا ہی ہے نفس کے جہاد کے بعد۔ جب انہیں
میں اپنے نفس کو ختم کر لیتا تو انہیں ولایت نصیب ہوتی. تو یہ ہے. اب آپ بتائیے کہ جب شہید زندہ ہے تو اب شہید تیسری کیٹیگری میں ہے. اللہ تعالیٰ جو لسٹنگ کرا نیکوکار بندوں کی اپنے النبیون والصدیقون والشہداء والصالحون، تو نبی تیسرے، شہید کس کون سے گریڈ پہ آیا؟ تیسرے. تو یہ کامن سینس ہے، کامن نالج ہے، اس میں کوئی زیادہ سائنس کی ضرورت نہیں ہوتی. جب تیسرے گریڈ کا زندہ ہوتا تو سیکنڈ اینڈ فرسٹ آٹومیٹیکلی زندہ ہو جاتے. کورٹ پہ بحث ہو سکتی، صرف صالحین پہ بحث ہو سکتی، اس لیے کہ صالحین میں انشاءاللہ آپ لوگ بھی ہے. اب ولی کیا صالحین میں ہے؟ نا، ولی صدیقین کے درجے میں ہوتے ہیں، صالحین کے درجے میں نہیں ہوتے. تو اب سیکنڈ گریڈ میں آپ بولے نا جندوں سے مانگ سکتے ہیں، قرآن بول رہا ہے یہ لوگ زندہ ہے، اب کیا کریں گے؟ آپ ہی فرمائے جندوں سے مانگ سکتے. اب آپ کے میرے نہیں نظر آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کلام اللہ شریف ہے، یہ کلام میں باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شہید زندہ ہے. تم بولو جندوں سے مانگ سکتے، تو میں تمہاری بات کو مان کے بولا کہ غوث اعظم میرے کو دے دو یہ چیز، غریب نواز جی میرے کو دے دو، تو میں کیا غلطی کرا بھائی؟ تو بولے اب اس کے بعد کا جو کوشچن ہے وہ بھی بتا دوں. جناب یہ دین ہے، مذاق نہیں ہے. اچھا پہلی بار پتہ چلا گیا. تو فرمائیے کیا بول رہا ہے؟ تو بولے دیکھیے میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، آپ یہ لے رہے ہیں. رسول اللہ ایسا دیتے کہ زندہ ہے تو دے گا نا. بولا ہو گیا آپ کا سوال. آخری فن کا استعمال کر لیا، جتنا مواد تھا آپ کے پاس استعمال ہو گیا آپ کا، یا ابھی کچھ باقی ہے؟ کیا مطلب؟ ایسا دینے والا زندہ ہوتا، جو ایسا نہیں دیا وہ زندہ نہیں. تو ذرا بتا دیجیے کہ خدا تعالیٰ کیسا دیتا. اللہ کے بارے میں یہ بولو، اللہ کے تعالیٰ میں بولتے نا بھائی یہ کم علمی جہالت کی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ ان کو دوست بول دیا تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کی نہ کرتا. کیوں کہ میرا کوئی اچھا دوست ہے، انہوں نے بولا صاحب نے آپ کے بہاف کے اوپر ان سے $100 کا وعدہ کرا، تو میں میرے دوست کی لاگت میں آپ کے بھروسے پہ میں ان سے یہ وعدہ کرا. ڈاکٹر صاحب کل ایک دعوت میں چل رہے ہیں، انہوں نے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے وعدہ کر لیا تھا ان سے. ارے آپ وعدہ کریں چلو، کیونکہ دوست ہے میرا. تو یہ طریقہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ میرے دوست ہیں. دوست اس لیے کیونکہ اللہ ہے. اب بس ایک مزے کی چیز یہ ہے کہ بھائی ایک مردہ اللہ کا دوست کیسا ہوتا؟ اللہ کا دوست ہوا تو زندہ ہوا نا. جبران بھائی مزہ آتا، مردے کیسا دوست ہوں گے اللہ کے. جب اللہ دوست بولا تو وہ زندگی وہی کنفرم ہوگی ان کی. ان کی زندگی کو تو انہیں وہی کنفرم کر دیا کہ ہی رائٹ، مائی فرینڈ، میرا دوست بولا. آپ بول رہے کہ نہیں انہوں مردہ ہے. نہیں میرے بھائی دیکھیے، ہاں دیکھیے کہ یہ مسئلہ اگر سمجھنا ہے تو چھوٹی سی کی مثال دیتا ہوں. اب یہ لائٹ ہے چاروں طرف، حضرت خان صاحب قبلہ گرے شیروانی کلر کی وائٹ شملہ پہنے میں، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ ایک دوسرے سے چھپی ہوئی ہے؟ یہاں پہ ہر چیز ہر ایک کے اوپر آیا ہے نہیں ہے، سب معلوم ہے. سورج، شکل، رنگ، روپ، کیا کیا ہو، سب چیز، یہ پھول کی یہ پتی کون سی، کیا چیز چھپی ہوئی ہے آپ کے سامنے سے، سب ظاہر ہے. اب اگر میں آنکھ بند کر کے بولا خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، میں بھی صحیح ہوں، میں جھوٹ نہیں بولا. اس لیے کہ جب میں بولا تو میں نہیں دیکھ رہا تھا، میری آنکھ بند تھی، میرے کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا.
تو میں اس اعتماد پہ بولا کہ میرے کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو کیا میرے نظر نہیں آنے سے آپ لوگ غائب ہو گئے تھے کافی دیر کے واسطے یہاں سے؟ نہیں ہوئے. تو اپنے اندھے پن پہ ان کی ولایت کا اعتراض مت کرو. بینا کسی بینا سے پوچھو, عبدالرحمان جامی سے پوچھو کیا ہوا رسول اللہ کیا چشتی سے بولو کہاں سے لیے سلطان الہند کا رقم, میرے آقا کیونکہ بینا لوگ تھے نا, ان کی بینائی کام کرتی ہے. نابینا ہے تو تمہارے لیے کم سے کم دین بچانے کا سہارا ہے کہ نیک لوگوں پہ بھروسہ کر لو. یہ لوگ جو بول رہے ہو بات کو مان لو. میرے کو عثمان نارنی صاحب کو مبارکباد بھی دینا چاہتا تھا کہ میرے کو ان کی بات بہت اچھی لگی. ایک مختصر سی بات پہ وہ بہت بڑا میسج کمیونیکیٹ آپ لوگوں کو کنوے کرے, اگر اللہ کرے کہ آپ تک پہنچ جائے ہو اچھی بات بولے ہو. تو بھائی آپ لوگ اپنے سلف کی باتوں کو مانو. آپ آج کے لوگوں کی باتیں یہ فتنہ ہے. آج آپ جتنے سلف میں چاہیں گے, آپ جتنے علماء کرام کو پہلے کے نکالو, جتنے علماء ہیں پہلے کے, کوئی ایک ان کے عقیدے کی تائید کرتا کیا؟ دیکھو ایک پہلے ملیں گے آپ کو, پہلی بنیاد ڈالے تھے وہ حضرت امام ابن تیمیہ. اس کے بعد پھر مر گیا تھا وہ معاملہ, پھر وہاں سے وہ وہابیت اٹھی, اب وہ دور پکڑی, اب وہ ختم ہو کے پھر یہ ناصبیت شروع ہوئی. ورنہ جتنے ائمہ دین تھے, فقہاء مجتہدین ہیں, ان سب کے عقائد دیکھ لو آپ, سب یہی ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات کے قائل, ان کی بزرگی کے قائل, ان کی روحانیت کے قائل, استمداد کے قائل, استعانت کے قائل. اب یار غور کرو کہ آپ جو بات بول رہے ہو امام زین العابدین کو نہیں معلوم تھی. امام زین العابدین ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین. کیا زین العابدین سے بھی آپ کو شرک کی توقع ہے؟ یہ امام حسین کا اکلوتا لاڈلا بچہ ہوا جو کائنات میں جتنی آل حسین ہے ان کے جد ہوئے تھے. اب وہ یہ فرمانے بیٹھے ہوئے ہیں دمشق شام میں, اور رسول اللہ کا روضہ مدینے میں ہے, اور وہاں سے ندا دے رہے ہیں یا رحمت للعالمین زین العابدین. یہ عقیدہ تھا میرے بھائی, یہ سلف کا پوروں کا عقیدہ یہ تھا. اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دوست بناتا تو اس کی دوستی کی لحاظ رکھتا, جب کسی کو اچھا بولے تو اچھا رکھتا. جیسے کیونکہ یہ اللہ کی دوستی ہے. آپ ان کو پتھر سے لے آ کے ملا, سوچ کی بات ہے. آپ ایک اچھا مزے کی چیز دیکھیے, آپ لوگ جب ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہاں پہ اپنی بات وہاں پہ کچھ نہیں جواب ہے. میں اولیاء اللہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہے تو صفا مروا چھوڑ دو. نہیں جانا صفا مروا پہ. کیوں؟ صفا مروا کی اہمیت کیا ہے؟ صرف بی بی ہاجرہ کے قدم لگے. ابراہیم علیہ السلام کے قدم نہیں تھے, اسماعیل علیہ السلام کے قدم نہیں لگے. بی بی ہاجرہ, تو بی بی ہاجرہ نبی تھے کیا؟ ایک نبی کی ماں ہے, ایک نبی کی بیوی ہے, خود نبی تھے کیا؟ تو پھر کیا تھے ہوں گے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب بولے یار میرے ان کے حساب سے تو ولی تھے ہوں گے. کیا ڈاکٹر صاحب؟ نبی نے تو ولی تھے, نبی تو نہیں ہے, اس کی گواہی تو ہم دے سکتے. تو پھر نبی نہیں تو ولی تھے ہوں گے. ہاں, تو جب بی بی ہاجرہ یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ پہ بھاگ رہے, کس کے واسطے؟ اپنے ہونے والے نبی بیٹے کی پانی کے واسطے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ اکبر. اب صفا و مروہ ہماری نشانیاں ہیں. اللہ کی قسم غوث اعظم کی مزار کی نشانیاں. اللہ اکبر. سبحان اللہ.
ساتھ ہے اور ایک دعا اس کی خبر بھی نشانی ہے. یہ ہے اصل نشانی ہے. وہ تو خبر بول رہے جیسا صفا و مروہ نشانی ہے وہاں پہ کیا کیا دلیل آپ کے پاس کیسا ہوا وہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ ان صفا و مروہ من شعائر اللہ. پھر آپ کی قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے کہ جو عمرہ کرے تو جو ہے صفا و مروہ اس طریقے سے تو اس کا ذکر. تو بھائی ایک جگہ اولیاء اللہ کی آپ کو ضرورت پڑی تو مان لیتے آپ. اور ایک اچھی بات بتا دوں تو آپ لوگوں کو اتنا آپ کو غیر اللہ سے تکلیف ہے آپ کو غیر اللہ کی نصرانیت سے تکلیف ہے تو آپ کعبۃ اللہ کو گئے تو مقام ابراہیم کے پاس نہیں جانا نہیں جانا. مقام ابراہیم تو دیکھیے آپ نیت کیا کرتے ہو احرام باندھے چلے گئے کعبے کے اندر حجر اسود کی طرف ہاتھ بتائے کیا نیت کرتے اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام سب بتا شوا کہ میں تیرے گھر کے ساتھ چکر کروں. ایک نیت ہے. پوچھ لیا ڈاکٹر صاحب مجھے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر غلط بولا تو کان پکڑ نہیں سکتے. ساتھ چکر کر لیے ساتھ چکر کر کے بعد منتظم کیا ثواب دے دے میرا کیا دے دے ثواب دے دے. اللہ تعالیٰ گیٹ لاسٹ نہیں. مولا بہت امریکہ سے بہت ڈالر خرچ کر کے آیا بہت پیسہ خرچ کر کے آیا بہت تکلیف اٹھا کے آیا 6 گھنٹے کی فلائٹ میں آیا 7 چکر کرا میرے کو ثواب دے دے. نہیں 7 چکر کرا ثواب نہیں ہے تیرے کو تو پھر کیسا میرے کو ثواب چاہیے ثواب چاہیے نا. ہاں چاہیے تو جاؤ میرے خلیل کے قدموں کے پاس 2 رکعت نماز. اور وہ نماز نفل نہیں ہے سنت بھی نہیں ہے واجب کا درجہ کیا ہوتا فقہا سے فرض کے قریب درجہ ہوتا ہے. فرض اور سنت کے بیچ کا درجہ واجب. تو وہ نماز آپ پڑھتے ہیں واجب الطواف اور پھر وہاں پر تو پھر یہ ابراہیم کے کیا ہے بھائی اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اپنی محبت کی دلیل کعبے سے شروع کر رہا کعبے سے شروع کر رہا کہ دیکھو میرے خلیل کی دوستی قدموں کے پاس آؤ اب آگے بڑھو. کہاں جاؤ حاجرہ کے قدموں کے پاس نہیں جاتے. تو یہ محبت صالحین سے اولیاء اللہ سے محبت یہ سنت یہ تو سنت الہی ہوئی ہے. اس لیے کہ اگر آپ کو غیر اللہ کا ذکر اتنا تکلیف دیتا تو ایسا بڑی اجازت کے ساتھ مارو تھا میں نے معاف کر دینا میرے جہالت کو میں بولا میں فقیر اتنی فقیری کی بات کروں گا. آدھی قرآن جلا دیں استغفر اللہ آدھی قرآن نہیں پڑھنا آپ کو آدھی سے بڑھ کے بولو کیوں سب انبیاء کے ذکر سب غیر اللہ ہے. میں کیا کروں موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو لے کے خبردار نہ ارے ہو بھائی میرا کیا لینا دینا ان سے نہیں بولنا ایسا. اب کلام اللہ اب موسیٰ کا قرآن پاک میں موسیٰ کا نام پڑھنا کلام اللہ اللہ کا کلام ہے. اب یہ اب موسیٰ نہیں ہے موسیٰ نبی ہے مگر کلام قرآن میں آ گیا تو وہ کلام اللہ ہو گیا. اب ولی کلام اللہ ہو گیا اولیاء اللہ اب یہ کلام اللہ ہے. تو خدا جیسا حیو ہے اس کا کلام بھی حیو. وہ حیو ہے تو اس کا کلام بھی حیو ہے کیونکہ صفت اللہ کی ہے نہ ذات کی فنا ہے نہ صفات کی فنا ہے کیونکہ وہ ذات کی وہ صفت ہے. اس طریقے سے اولیاء اللہ سے محبت جو ہے اس میں آپ جو ہے آپ لوگ میرے کو میں یقیناً یہاں سنا تھا ایک وقت حضرت سے جو ہے زوم پہ جو ہے تعارف ہوا تھا ملاقات ہوئی تھی اگر آج شخصی طور سے ملنے کے بعد میں یو کین کاؤنٹ لسٹ می ان یور فینس. آپ میرے کو بھی اپنے چاہنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیجیے. واقعی ایسا ہے اتنا بڑا کام اور پھر سب کے ساتھ جائے گی پھر یعنی ایسے پیارے خلق کے ساتھ آپ جو کام کر رہے ہیں یعنی ایسی پیاری
طبیعت کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں اب یہ ہے کہ کچھ اپنا بھی ہو جائے کہ ذرا شہرت ہو جائے کہ نام اسی فقیری مزاج لے کے اس طریقے سے کیفیت رکھ کے اس طریقے سے اللہ اس کے رسول کی محبت کے ساتھ کام کر، یہ ہر آدمی نہیں کرتا، ہر آدمی یہ کام نہیں کرتا. This is my first meeting with him, and I'm sure I'm right. Alhamdulillah. And if somebody is confirm me, then I will be a certificate for it. کیونکہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس گھر پہ میں مسجد کا رہا تو فرسٹ ہی لک آف ہز اون ہاؤس میں چندہ آ گیا تو اس لیے کا پرسنٹیج میرا گھر آنا میری گاڑی ہے، وہ زیادہ تر کنسنٹریشن اس سب کا ادھر رہتا. ایسے خلق کے لوگ میں بہت کم دیکھا. تو میری دعا ہے آپ کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ادارے ترقی عطا کرے اور آپ کی صحبت سے آپ کے تمام تلامذہ آپ کے شاگردوں کو آپ کے چاہنے والوں کو آپ کے جیسے قلب سلیم عطا کرے، ایسا محبت کرنے والا قلب عطا کرے. اور بے شک ہم دعا کرتے ہیں کہ آج جس ہستی کا ذکر ہوا ہے سرکار سیدنا مرشدنا سلطان الماشرقین تاج العارفین محبوب محمد سبحانی خود ربانی غوث سمدانی، یہ ان کے اولیاء اللہ کے دیے ہوئے القاب ہیں. زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہے حضرت کی شان میں یہ القاب بیان کرے. اور اگر ایک اجازت دیے تو ایک بزرگ کا حضرت متعلق ہے سب کیونکہ ختم کر دے رہا ہوں تو کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں ہمارے صاحبزادے بولنا چاہتے میں بول دیتا ہوں. جنید وقت محی الدین ثانی، آپ کا جو تعارف کرا ہے بولے جنید وقت محی الدین ثانی ابو الفتح محمد شاہ ملتانی. یہ ختم نہیں ہوا. فضیل و بایزید و بشر بودے، فضیل و بایزید و بشر بودے اگر پیشش بکردت سبق خانی. آپ کا ذکر تو ان کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کی کیفیات، آپ کے جو معاملات ہیں یہ فضیل بایزید بشر جیسی ہستیوں کے ساتھ آپ کو بٹھا کے لے آ کے بازو بٹھانا ہے. آپ کو آپ وہ مرتبے کی ہستی ہے، آپ کیونکہ آپ محی الدین ثانی ہیں. تو بڑی برکت کی بات ہے اور بڑی فیض کی بارگاہ ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جو ہے آپ کے حضرت احمد رضا خان صاحب کے اجداد میں جو پیرانی کلام ہے ان میں حضرت بھی آتے ہیں. ان کا جو مہارانا شاعری کا جو ان کا سلسلہ ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سلسلہ حضرت کی طرف سے آ رہا. حضرت وارث علی شاہ صاحب قبلہ جو ہے 14 پشت میں حضرت کے مرید ہیں. تو بہت بڑے فیض کی بارگاہ ہے، بہت عالیشان جو ہے خواجہ پیروں میں ہندوستان میں جو ہے حضرت کا بہت ہی خاص مرتبہ مقام ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی اس بدر جو ہے ڈسٹرکٹ جو کرناٹک اسٹیٹ ہے اس میں پہلے جو ہے پائے تخت ہوتا تھا، ایک سلطنت ہوتی تھی بری شاہی سلطنت کا جو پائے تخت ہوتا تھا. تو آج بھی حالت ہے کہ وہاں پر کسی عقیدے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، شادی جب ہوتی تو دلہا دلہن حضرت کی بارگاہ پہ حاضری دے کے گھر جاتے. آج بھی ہندو ہو یا ناسبی ہو یا کسی عقیدے کا ہو، یہ ہے کہ بھئی اگر ہم کو ہماری اور عزت گھر میں ہماری عورتوں کی عزت سلامت رہنا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بیوی کو گھر لے جانے سے پہلے ملتانی پہ سب کے قدم سے کرا کے گھر کو لے کے جانا. تو یہ آج بھی وہ رواج ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے، مگر لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ بھئی اگر اس طریقے سے ہم کرنے سے ہماری جو ہے بقا ہے، اس میں ہماری عزت و آبرو کی بقا ہے. کیونکہ اس زمانے میں آپ اپنے بچپن میں 2 یا 2.5 برس کی عمر میں ایک ظالم بادشاہ کو اس کی برائی کے اوپر اعلان کرنا کہ یہ مر گیا اور مر گیا. آپ جھولے میں سے اعلان فرما دیے کہ ہمایوں مات، پتا چلا کہ مر گیا. تو اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو یہ کہ جو ہے وہ عمر میں جو ہے آپ ظلم کے خلاف اتنا بڑا جو ہے
अपना असर वो करे। और जो वफात के वक्त में डॉक्टर साहब अजीब गरीब बात है ये कि जब वफात का वक्त करीब आ गया तो बादशाह जो था उन्हें दौड़ा दौड़ा आया, आगे बोला हुजूर तो परेशान इतना मिले कि भाई आपका वक्त करीब आ गया, क्योंकि आप खुद फरमा दिए कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। मेरी हालत तो बड़ी गलत हो गई। क्यों? तो बोले कि अहमदनगर का बादशाह जो पूरी फौज के साथ हमला करने का निकल गया, और ऐसी वक्त में जो है अगर आपका सहारा छूट जाएगा तो मैं तो तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो फौजी सलाहियत नहीं है जो मेरे पास वो मुझसे मुकाबले की। थोड़ी देर आप मुतवज्जे हुए और फरमाया कि जाओ 2.5 बरस का तुमको मौका देता हूँ और 2.5 साल में अपनी फौज को तरतीब दे लो, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह ताला से 2.5 साल मांग लिया। तो अल्लाह ताला ऐसी ताकत से नवाजा। तब आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ एक पूरी फौज है और दूसरी तरफ बादशाह ये समझता है कि उस फौज के मुकाबिल ये एक आदमी काफी। तो उसमें मेरे सलमान भाई का शेर याद आ गया, क्या बोले वो फौज में भी तन्हा मौला अली की शान में आप पढ़े थे, लाखों के लश्करी तन्हा दिखाई दे। ये लोग ऐसे होते हैं, क्यों? ये अल्लाह के साथ है, ये अल्लाह के साथ है। तो अल्लाह के साथ होने की वजह से उनको कोई रोब या कोई दबदबा या कोई खौफ नहीं होता। एक बुजुर्ग घर पे बैठे हुए थे, उनके घर पे निगरानी कौन करता था मालूम? शेर उनकी घर की निगरानी करता था। तो 2 औलिया अल्लाह थे, वो दोनों भी आए। जैसा शेर देखा उनको घबराया, वो लोग दूर भाग गए। वो जो बुजुर्ग अंदर थे उन्होंने सुने भाई शेर के समझ के कुछ हरकत हुई, बाहर आके देखे तो वो दूर खड़े थे, वो लोग समझ गए शेर की आवाज। शेर का कान पकड़ के थप्पड़ मारे, मार के बोले कि मेरा गुलाम हो के मेरे दोस्तों पे आवाज करता। वो लोग बोले आ जाओ। वो लोग भी परेशान है, हालांकि वो भी औलिया अल्लाह से। हैरत होता है कि ऐसा भी होता दुनिया में। तो बोले दोस्ती पक्की कर लो उससे, तो ये सब गुलामी करते तुम्हारी। दोस्त से पक्की गुलामी हो गई तो ये सब तुम्हारे उन्हें साथ बात में लोग कैसे हाथ लगाते। तो हम लोग क्या है कि खुदा से दूर है, हम लोग बहुत दूर है। तो मैं दबन आप लोगों से ये मैं खुदा गवाह है, मेरे को बेइंतहा खुशी है आप लोगों का जो इखलास और आप लोगों की ये जो लगन और ये जो देख के, मगर क्योंकि मौका है तो थोड़ा फायदा उठा रहा हूँ, इसीलिए बोल दे रहा हूँ कि इबादतों में इखलास पैदा करो। इबादत में सिर्फ एक छोटा मुआवजा है। हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन योर मोबाइल? Give 10% to the मोहब्बत of रसूल। Give 10% to मोहब्बत अल्लाह। इसके ऊपर तो आप 2 घंटे चल रहा और आपको नमाज में 2 रकात 4 रकात आपको भारी पड़ रहा है, और फिर आप दावा कर रहे हैं कि हम अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं। इसमें नक्स है, कहीं गड़बड़ी हो रही है। अल्लाह के इखलास के साथ मौजूद है। क्यों? ये देखिए ये मस्जिद है, जाहिर में क्या दिख रही है शैंडिलियर मस्जिद नहीं है, अल्लाह का घर। अल्लाह की कसम अब इसके मुकाबले में व्हाइट हाउस नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। अगर हमारे पास इसकी अहमियत ये रही कि भाई अल्लाह के टैंक के ऊपर जाओ, 2 रकात पढ़ो 4 रकात पढ़ो, बाहर निकलो, उसके बाद में बाहर दोस्त के साथ 1 घंटा होटल में बैठो, कैसी इबादत कर रहे हैं कि अल्लाह के घर में आपको बैठने तकलीफ हो रही, अल्लाह के लोगों के साथ आप इनके साथ बैठो, अल्लाह हदीस कुरान सुनो, वो नहीं करके आप लोग बोले हम अल्लाह नहीं है, तो इसको आपको बदलना पड़ेगा, अपनी नहज को थोड़ा बदलना पड़ेगा। उसका तरीका यही है कि भाई दिल नहीं भी चाहा तो आप नमाज के बाद 15-20 मिनट बैठ जाओ, दिल नहीं भी चाहा तो आप बैठ के डॉक्टर साहब से कुछ हदीस वगैरह सुनो। तो आपको क्योंकि अल्लाह ताला फरमाया कि तू सिर्फ कोशिश कर, कैसा खींचता हूं मेरे को देख। तो सिर्फ खाली कोशिश कर, मैं खींच लेता हूं। अब मैं
खींचने के वास्ते मैग्नेट को खींचने के वास्ते सामने पे मेटल होना ना। हम प्लास्टिक का डब्बा बन के पूरे मेटल नहीं खींच रहे हम। आप मेटलिक कुछ पैदा करो ना, अंदर कुछ मेटलिक डालो तो फिर वो मैग्नेट खींचता हो। मैग्नेट तो है अपनी जगह, मगर आपके पास हाथ में जो है पेपर का वो कार्टून है, प्लास्टिक का डब्बा है, तो नहीं तो मैग्नेट होना थोड़ा मैग्नेट भी है तो काफी है, थोड़ा भी बस है तो खींच लेता, वो पावरफुल मैग्नेट है, वो अपनी तरफ खींच लेता उसको, तो थोड़ी अखलास कर रहा बोल पाता हूँ यकीन मानिए आप लोगों को। उसके बाद आप देखिए, आप एक वक्त मस्जिद में आप एक आधा घंटा ज्यादा बैठ जाइए, उसके बाद निकलने के बाद में मेरा दावा है आपको अपने से प्यार हो जाता है, अपने से मोहब्बत होती है। अच्छा काम हुआ, अच्छा देखा। इस तरीके से इबादत जो है ना, आप उसको आदत मत, क्योंकि आदत में इबादत में जमीन आसमान का फर्क है। एक आदत है रूटीन है, चलो मैं बच्चे को समझा दिया, बच्चा क्या करा क्या नहीं करा, नहीं जरा समझो सोचो किसके सामने खड़े। भाई आपकी लेवल ऑफ अटेंटिविटी को जो है गौर करो कि भाई कितना होना चाहिए, बनावट करो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों बनावट से असर होती, पहले नकल होती, नकल से असर होती, कम से कम आदत डालो। ये कैसे बिल्कुल आपका इंतजार नहीं, इतने देखिए सबसे बड़ी चीज है कि कितना बड़ा जिहाद है आप लोगों का, अल्लाह की कसम मजाक नहीं है कि अपने घर बार छोड़ के जाके ऐसे मुल्क में आके जहाँ पे यानी कैसा जीते आप लोगों का वलिया होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो आप लोग तो वली अल्लाह होना चाहिए था, इसलिए कि जो एक्टिविटीज है वो यू हैव टू डिजाइन, आपको जो डिजाइन का जो ऑलरेडी मौजूद एक्टिविटीज है उसमें आपका पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा। तो ये कितनी तकलीफों के साथ आप लोग ऐसी जगहों के ऊपर दीन की खिदमत कर रहे हैं, तो उसको जरा और थोड़ा सुनहरा चला होगा, उसको थोड़ा और अच्छा करो, ताकि आपकी ये कोशिशें जो है अल्लाह ताला की बारगाह में जो है मकबूलियत हो जाए। और मैं भी जो है आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी मोहब्बत से जो है आप मेरे गुलामों को पुकारते थे, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये कैफियत जो है ना इबादत में जो है, इबादत का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, जस्ट स्टार्ट सिटिंग अ लिटिल लेट इन मस्जिद, बैठ जाओ, भागो मत मस्जिद से, क्यों इतना अच्छा घर छोड़ के कैसे देते हो, इतनी अच्छी जगह छोड़ के जाना कौन सी अक्लमंदी है। अरे दोस्त के घर को गए, उसका ड्राइंग रूम अच्छा दिखा, वो दिखा, तो जब तक ऐसे चलते रहता बैठना दिल बोलता, अरे बाहर गर्मी है भाई, ऐसा मजे का क्या है, क्या आराम से, तो भाई आपको जो है आराम मिल रहा है, जिस घर में दोस्त के घर में आराम मिला तो वहां पे बैठे, तो जो से दिल लग रहा वहां बैठने में तकलीफ नहीं हो रही। तमाम तरह आपकी जो है बर्डन आपको सिर्फ कुरान सुनने में, हदीस सुनने में, अल्लाह का जिक्र करने में से पूरी बर्डन, जरा इसका आप लोग एहतियात। ये अल्लाह की तालीम, अल्लाह की तालीमात का मकसद ये है कि आपका दिल मुतवज्जह हो, क्योंकि ये हदीस है, अल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे पेशानियों को, तुम्हारे गठों को, तुम्हारे ये ऊंचे पैचों को ये नहीं देखेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे खल्क को देखेगा, क्यों जहाँ था वहां देखेगा ना, जहाँ रहता था वहां देखेगा। और जिब्रान भाई तो आप परसों सुने होंगे, एक अच्छा एक बोल देता हूँ मैं, वैसे परसों मस्जिद ने बोला था, अच्छी बात ये है, वो पाकिस्तान का कब्जा ग्रुप होता ना, तो हमारे पास लैंड ग्रैबर होते इंडिया में, हम लोग वो कैटेगरी के लोग, भाई ये क्या बात है, समझने के लिए बोल रहा हूँ, अच्छा दिखेगा आपको क्या। देखो मैं आया जिब्रान भाई के घर को, आगे बोला जिब्रान भाई बहुत परेशान था, तो बहुत दिनों से परसों दिया था मिसाल, तो आखिरी दे दे के निकल जाता हूँ, बोले घर वाले निकाल दिए घर से मेरे को रहने की जगह भी नहीं है, कुछ मदद करो मेरी। अरे क्या हुआ, हालात बुरे हो गए, बच्चे भी बच्चे सब निकाल दिए घर से मेरे को।
ارے فکر مت کیجیے، آپ یہ کمرہ خالی ہے، یہ کمرے میں رہ جائیے، آپ جب تک چاہے رہیے، آپ بالکل فکر مت کریے، یہ کمرہ میرے پاس اسپیئر ہے، آپ کوئی ڈسٹرب نہیں کریں گے، آپ جب تک چاہے رہیے، جب تک آپ کا انتظام نہیں ہو جاتا آپ فکر مت کریے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ چلے گئے 15 دن کے مہینے بھر کے بعد جبران میں خیر خیریت دینے کے آگے دیکھے تو کیا ایک طرف تین پیسہ کٹ کے بیڈ پڑا ہوا ہے، ایک طرف حسن پاشا کا بیڈ ہے، ایک طرف ہمارا حسن پاشا، 4-5 بیڈ پڑے ہوئے۔ تو انہوں نے بولے صاحب یہ کیا ہوا؟ بولے آپ بولے تو نہیں یہ کمرہ آپ کا ہے؟ بولے ہاں، تو میں یہ لوگ کرایہ پہ چڑھا دیا۔ کرایہ لے لے کے میں کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، ہماری کیفیت ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ بولا دیکھ یہ خل میرا ہے، تیرا خل میرا گھر ہے، اب ہم کو گھر والے کو باہر کر دیا، ہم گھر والے کو نکال دیا گھر سے، کیا کرے؟ بیوی بچے گھر تکبر وجہ گاڑیاں تمام لا کے ان کو آکوپائی کر دیا۔ اب انہیں آ کے دیکھا کہ کیا ہے میرے گھر میں میرا پلیس ہی نہیں، چلے جا رہا، تھوڑا جگہ رکھو نا اس کے لیے، تاکہ کم سے کم مالک کو اپنے گھر میں آنے کی تھوڑی جگہ۔ آپ مالک کو گھر سے نکال دیے اور آپ بول رہے کہ یہ ہو آپ ہی مالک ہے، ابھی آنے دے بولنا، باہر سے مالک ہے بول رہا خالی، اندر تو آنے نہیں دے رہا، باہر سے مالک ہے بول رہا، نہیں چلتا ایسا، تھوڑا اس میں تھوڑا اس کی چیز یاد رکھو، یہ ہوتی ہے اللہ کی تعلیم۔ یہ تعلیم آپ جو ہے اللہ کی یاد خالی زبان سے دیں، اس لیے کہ یہ حلق کی بات ہے نا، کوئی فائدہ نہیں دیتی، یہ اترنا دیکھیے کہ جہاں انہیں ہے وہاں جا کے رہنا ہو، بسنا ہو، خالی اس کے اوپر ڈاکٹر اقبال کا شعر بھی ہے، اچھی یاد آ گئی، بہت دن سے سوچا تھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم تو روز ہی یاد کرتے ہیں، ہمارے تو امام بھی ہے، یہ رستے میں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں کچھ نہیں، یہ اصل ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پھر میں دے رہا ہوں، یہ چنائی سے بالکل around. Please take advantage of his existence. Take maximum benefit from him. آپ کے لیے کافی ہے، یہ ان کی مدد آپ کے لیے بہت کافی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ آپ صراط مستقیم پہ رہیں گے۔ اجازت دیجیے ڈاکٹر صاحب، بہت ٹائم لے لیا، معافی چاہتا ہوں کیونکہ وہ اس لیے میرے کو مائک دیتے نہیں لوگ۔ اور ہاں وہ تو ہمارے مدینے کے ہمارا ان کا تعلق مدینے شریف سے ہے، ہاں ہم سعودی عرب میں رہے جب سے آپ سے ہمارا تعلق ہے، کیا بھائی؟ ہاں اب کیا مطلب میں ابھی رات میں چل گیا ہوں، کل مل کے نہیں ہوتی۔ اچھا بھائی آپ تمام کا شکریہ آپ تمہارے دیکھیے، میں شکریہ ادا کر کے ان کو غیر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اب آپ شکریہ بولو بولتے میں شکریہ اس لیے کہ میں آپ کی تقریب ہے، آپ کی تقریب ہے، آپ کی تقریب ہے، آپ کے آنے کا شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سب کچھ جو ہے ان کی برکتوں سے مالا مال کرے، سرکار کی راہ پیر کے فیض سے اللہ تعالیٰ سچے میں اللہ کے سچے میں تمام دینی اولیاء کرام کے سچے میں خاص طور پر پیرانے پیر کی رحمتگیری ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، ان کا سایہ ہمارے گھروں پہ، ہماری اولاد پہ، ہمارے ذکر اللہ تعالیٰ سایہ حفاظت رکھے، اور سایہ کے زیر اللہ تعالیٰ اس کی کرم سے ان کے فضل سے جو ہے ہماری زندگیوں کو خوش آباد رکھے، ہر بلا سے ہر پریشانی اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ کرے، دنیا کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہم کو محفوظ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں ہم کو شامل رکھے، قبر میں بھی ہمارے سوالات کے
जो ने हमारी मदद फरमाया, हज में भी जो है हमारे को दीदार नसीब करा दे। और ऐसा है सुल्तानी भाई, अल्लाह का वादा है पुराने पाक में, होता था वैसा। क्या बोला अल्लाह ताला? कुल्लु उनासिन यदउ बिइमामिही। है ना ऐसा? मखलूक अपने इमाम के नाम से पुकारी जाएंगे, ऐलान होगा गौसे आजम के गुलामों आओ। क्या हो गया? अल्लाह तो वादा करा कुरान में अपने इमाम के नाम से पुकारेगा, तो हम आपके, आप हमारे इमाम हैं, हम आपके गुलाम हैं, हम आपके ताबई हैं। तो जो है बस ये अकीदे को मजबूत रखना है, यकीन रखना है कि भाई मैं कुछ भी हूँ, मेरा पीर तो काम वाला है, मेरा पीर तो ताकतवर है, मेरी ताकत को मैं नहीं देखता, मैं आपकी शान को देखता हूँ। आप तो अपने कर्म से मदद से मेरे को, तो वो चीज इंशाअल्लाह ताला जैसा जैसा आपका यकीन मजबूत होगा वैसा इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम को खुश रखे, आबाद रखे। और मैं फिर एक मरतबा मेरे भाई मोहतरम मुकाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब फिल्ला नूरी का मशकूर व ममनून हूँ। और आप जो है इतनी बड़ी मजलिस का एहतमाम करें, उसकी इजाजत दिए, सरपरस्ती करें और हमारे साथ इतनी देर तक बात तो गुजरा होगा आपने, मगर आपकी सेहत के लिए खास दुआ कीजिए।